بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں باقی ماندہ تاریخ کو بیان کر رہے ہیں، جو کہ مقدس مقامات کے بارے میں ماحولاتی ویڈیو ہے، جو امام رضا علیہ السلام کے روزہ کی تاریخ کا ایک جامع جائزہ فراہم کرتی ہے اور اس کی ابتدا اور صدیوں میں ہونے والی ترقی کا پتہ دیتی ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے تناظر میں اس مقدس مقام کی اہمیت اور عقیدہ کے پیروکاروں کے لیے اس کی پائیدار اہمیت کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں۔ تو دوستو، 1979 کے انقلاب کے بعد اسلامی جمہوریہ نے مزار کو شہر سے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی۔ آج سڑکوں کا ایک جال مزار کے ارد گرد اور نیچے دونوں جگہ جاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ یہ پورے شہر کے لیے ایک مرکزی ٹریفک کا دائرہ ہے، جس سے لوگوں کو حرم میں جانے اور آنے کی اجازت ملتی ہے، اور پھر بھی سڑکوں کا یہ جال مزار کو شہر سے الگ نہیں کرتا جیسا کہ اس نے پہلویوں کے دور میں کیا تھا، بلکہ اس شہر میں بنتا ہے روزمرہ کے اسی مقدس بناتا ہے کہ اس مقدس کو معمول بناتا ہے۔ تاہم اس سے دوبارہ رابطے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نئی حکومت نے حرم کو گھیرے ہوئے رہائشی اور تجارتی محلوں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بجائے اسلامی جمہوریہ نے پہلوی دور کے مسماروں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جگہ کو اپنے مقاصد کے لیے وسعت دی۔ مثال کے طور پر اسلامی جمہوریہ اس علاقے کے اوپر جامع رضوی سین کی تعمیر کا ذمہ دار تھا، جسے پہلیوں نے دہائیوں پہلے صاف کیا تھا۔ اب یہ مزار کے احاطے میں سب سے بڑی کھلی جگہ ہے۔ اسے اس توسیع کے ساتھ سین میں 1,00,000 سے زائد افراد رہ سکتے ہیں اور اب نماز جمعہ کے لیے بڑے اجتماع کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ 1979 کے انقلاب کے بعد شہری منظرنامے میں عام تبدیلیوں کی طرح اسلامی جمہوریہ کے عظیم بیانیے کی عکاسی کرنے کے لیے پرانے صحیفوں کے نام تبدیل کیے گئے۔ مثال کے طور پر سین عتیق، جس کا تقریباً ترجمہ پرانے سین کے طور پر کیا جاتا ہے، اب اسے سین انقلاب اسلامی یا اسلامی انقلاب کا سین کہا جاتا ہے۔ دوسری آنگنوں میں بھی دوبارہ لیبل لگا دیا گیا ہے۔ انقلاب کے اہم موضوعات جیسے آزادی، پہلے نیا آنگن، ایک اور سین کا نام بدل کر خمینی رکھ دیا گیا ہے۔ سین قدس سین کو 1990 میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا، جیسے یروشلم کا نام دیا گیا۔ سوات خانہ یروشلم میں ڈوم آف دی راک کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ نظریہ سازوں کا کہنا ہے کہ یہ ذخیرہ یروشلم کے مسلمانوں کے لیے پہلے قبلہ کی حیثیت کی یاد دلانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تاہم یہ تعمیراتی انتخاب اسلامی جمہوریہ کی طرف سے فلسطینی بیانیہ کی جدید پینٹنگ سے بھی بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، اور اسرائیلی قبضے کے تحت ڈوم آف دی راک کی موجودہ حیثیت کی نمایاں کرتا ہے۔ اس کی بیرونی حصے میں مسجد اقصی کے فن تصور اور میوزک ٹائل کا کام نمایاں ہے، اور اس کا گنبد مکمل طور پر سونے سے بنا ہوا ہے۔ کئی دہائیوں کے دوران سفری اخراجات میں نسبتاً کمی نے جزیرہ نما عرب، لبنان اور پاکستان سے زائرین کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ نتیجن احاطے میں متصل بہت سے علاقے زائرین کی آمد سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ امام رضا سٹریٹ پر، جو مزار کے جنوب مغرب میں واقع ہے، بہت سے بڑے کارپوریشنز نے مالدار مسافروں کی رہائش کے لیے 5 اسٹار لگژری ہوٹل بنائے ہیں۔ اس طرح کی شہری ترقی منافع بخش ثابت ہوئی ہے، جس نے بدلے میں مزید ڈیولپرز کو راغب کیا ہے، جائیداد کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور کمپلیکس کے ارد گرد کی شہری منظرنامے کو نمایاں طور پر تبدیل کیا ہے۔ پورے خطے میں مقدس مقامات کی طرح مذہبی سیاست کے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی اور متوسط طبقے کی نوعیت نے مزارات کو وسیع تر اور متنوع عوام کے لیے مزید قابل رسائی بنانے کی مقاصد اثرات مرتب کیے ہیں، یہاں تک کہ مزار کے اس آس پاس کے پرانے محلوں کو خود ایک لہر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نرمی اور انتظام۔
इमाम रजा का मज़ार 8वीं इमाम के कब्र के ऊपर एक छोटे से मज़ार से सदियों के दौरान नुमाया तौर पर बढ़कर इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े मजहबी अहाते में से एक बन गया है। इसके क़याम के बाद से वो सियासी ताकतें जो मुकद्दस जगह पर अपनी दुनियावी ताकत का मुजाहरा करने के लिए इस्तेमाल करती रही हैं, जिससे इस्लामी फन के कुछ इंतहाई हैरानकुन अजायबात पैदा हुए हैं। इसी वक्त मशहद खुद जिंदा सांस लेने वाला शहर अक्सर इन शानदार नज़ारों का सबसे बड़ा शिकार होता है, जो दौर दराज के हुक्मरानों की ख्वाहिशात के ताबा होता है, जिनके लिए ये शहर एक तजर्बी और जैसा कि माजी और मौजूदा रुझानात ने दिखाया, साइट के फन तामीर और खुली जगहों को हुकूमती ताकतों के नजरियात के जरिए तश्कील दिया जाता है और दोबारा मुख्तस किया जाता है। इसके बावजूद हरम दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए एक अहम और मुकद्दस इबादतगाह के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों, कल हम रोज़ा फातिमा मासूमा हजरत फातिमा मासूमा की तारीख बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।